مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے وقف ترمیمی قانون کے خلاف ملک گیر سطح پر احتجاجی تحریک جاری ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ روز پربھنی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک عظیم الشان احتجاجی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ پربھنی کے عیدگاہ میدان میں منعقدہ احتجاجی اجلاس کی صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور ملک کے معروف عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے فرمائی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اس کے بعد نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بورڈ کے کنوینر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے کہا کہ وقف ترمیمی بل دراصل مسلمانوں کی وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس بل میں کئی ایسی شقیں شامل کی گئی ہیں جو مسلمانوں کو ان کے وقف املاک سے محروم کر سکتی ہے۔ ایک بات اور مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی حکومت نے حلف نامہ داخل کیا ہے، یہ کہہ رہی ہے اس حلف نامے کے ذریعے سے کہ ہم نے وقف قانون میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی ہے، شریعت کا جو منشا ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف سیکولر کام کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ ہم نے شریعت نے جو وقف کرنے کا جو ضابطہ مقرر کیا ہے اس ضابطے میں کوئی ترمیم نہیں کر رہے ہیں، صرف وقف کے مینجمنٹ میں جو سیکولر کام ہے اس میں ہم نے کچھ غیر مسلموں کو رکھا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے دستور کا آرٹیکل 26 وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، عقیدے کی آزادی، اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے صرف، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے عقیدے کی ترویج و اشاعت کے لیے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ادارے بناتے ہیں تو اداروں کا انتظام انسرام بھی ہم کریں گے۔ تو یہ تو آپ مداخلت کر رہے ہیں اس کے اندر، اس اسکیم کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو حلف نامہ دیا گیا ہے یہ پورا جھوٹ پر مبنی ہے، عدالت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا عدالت پہ پہلے زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے پہلی بار ایسا ہوا ہے جو فسطائی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے ڈراتی ہیں، یہ کوشش کر رہی ہے کہ عدالت کو ڈرایا جائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے وائس پریزیڈنٹ، ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، پارلیمنٹ جو فیصلہ کر دے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ بالکل غلط بات، ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے جو قانون ساز ادارے کا یعنی راجیہ سبھا کا چیئرپرسن ہے، وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے جو بالکل غلط بات۔ سپریم کورٹ نے ایسے کئی فیصلے اب تک کے بدلے ہیں جو حکومت نے کیے تھے جو دستور کے خلاف تھے، دستور کی بنیادی دھاراؤں سے جو میل نہیں کھا رہے تھے ان کے خلاف کیے تھے۔ اب میں آپ کو بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے تحریک کی اہمیت اور اس کے دائرۂ عمل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک ہم جدوجہد جاری رکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی حد تک جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کوششوں اور کاوشوں کے سلسلے میں مختلف قسم کے تبصرے کر رہے ہیں، شاید وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ یہ جیال فرزندوں کی تاریخ ہے، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بہادر انسانوں کا پلیٹ فارم اور وفاق رہا ہے، یہ بزدلوں اور کم ہمتوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تو پہلے دن یہ اعلان ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ ہمارا تو یہ اعلان ہے کہ اسلام میں جو مشقت پیش آئے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی عاجلانہ فیصلے کے ذریعے اپنی پوری ملت کے اوپر کوئی داغ لگنے نہیں دینا چاہتے۔ بورڈ کی تاریخ بہادری کی تاریخ ہے۔ یاد کر لیجئے کہ بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا اور دہلی میں سخت خوف و ہراس کے ماحول میں میٹنگ رکھی گئی اور پولیس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور اس وقت مرد مجاہد مولانا سید منت اللہ رحمانی نے کہا تھا کہ آج ہم جو اپنے گھر سے چلے تو اپنے بچوں سے کہہ کر آئے کہ بیٹو مل لو، ہم اپنا کفن ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، زندگی ہوگی تو واپس آئیں گے ورنہ جام شہادت نوش کر لیں گے۔ یہی مولانا منت اللہ رحمانی ہیں۔ وزیر اعظم چندر شیکھر نے ایک مخصوص واقعے کے پس منظر میں فسادات ہو رہے تھے اس وقت کہہ دیا کہ کیا ہندو کیا مسلمان، سب نے بھنگ کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ یہی مولانا منت اللہ رحمانی تھے جنہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھنگ کے کنویں سے پانی پیا ہے تو آپ بتائیے کہ حکومت نے کس بھنگ کے کنویں سے پانی پیا ہے۔
آپ کیا کر رہے ہیں؟ بورڈ کے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے باطل کو باطل کہہ کر پکارا ہے، سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر اور بورڈ کے نائب صدر سید سعادت اللہ حسینی نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے تمام دعوے محض دکھاوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں ایک بھی مسلمان وزیر نہیں، اور ایسے میں مسلمانوں کی بھلائی کے نام پر وقف ترمیمی قانون لانے کا دعویٰ کرنا محض ایک مذاق ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے، سینچری کا جوک آف دی سینچری، صدی کا سب سے بڑا لطیفہ کہ جو حکومت سیکولر حکومت کے اندر ایک مسلمان کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ مرکزی حکومت میں ایک بھی مسلمان منسٹر نہیں ہے، بی جے پی کی حکومتوں میں کوئی مسلمان منسٹر نہیں ہے، تو جو حکومت سیکولر حکومت کے اندر کسی مسلمان کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے مذہبی ادارے میں غیر مسلموں کو رکھنا چاہتی ہے۔ آپ بتائیے اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جوک ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کا مورخ اس بات کو بھی لطیفے کے طور پر درج کرے گا، مذاق کے طور پر درج کرے گا کہ جس قانون کو مسلمانوں کی بھلائی کے دعوے کے ساتھ لوک سبھا میں پیش کیا گیا، لوک سبھا میں ایک مسلمان ایم پی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس کی تائید کی ہو۔ جتنے مسلمان ایم پیز تھے سب نے اس کی مخالفت کی۔ کیا کوئی ایسا قانون مسلمانوں کی بھلائی کا قانون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے مفاد کا قانون ہو سکتا ہے؟ تو محترم سامعین، یہ قانون، یہ بل جو لایا گیا ہے، یہ سراسر مذاق ہی مذاق ہے، یہ لطیفہ ہی لطیفہ ہے، یہ ساری برائیوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ساری برائیاں جس سے انسانیت نفرت کرتی ہے، یہ قانون ان ساری برائیوں کا مظہر ہے۔ یہ قانون نفرت کا مظہر ہے، یہ قانون تفریق کا مظہر ہے، یہ قانون انسانوں کی تقسیم کا مظہر ہے، یہ قانون دستور کی خلاف ورزی کا مظہر ہے، یہ قانون دھوکے کی بنیاد پر لایا گیا ہے۔ اس قانون کو لانے کے لیے سراسر جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے۔ قانون لانے کے بعد بھی سراسر جھوٹ پورے ملک میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ گناتے جائیے، حسد کا نتیجہ ہے، نفرت کا نتیجہ ہے، آپ گناتے جائیے برائیاں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری برائیاں جس سے انسانیت نفرت کرتی ہے، جس سے عالم انسانیت نفرت کرتا ہے، یہ قانون ان ساری برائیوں کا مظہر ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور بورڈ کے رکن بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے حملہ آوروں اور ان کے معاونین کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان پر بھی سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج ترقی کے میدان میں ہندوستان سے کم از کم 50 سال پیچھے ہے، اور اس کا مجموعی بجٹ ہمارے ملک کے دفاعی بجٹ کے برابر بھی نہیں۔ میں مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، کہ وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کو FATF کہتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالے FATF کی، اور اسی طریقے سے ان کو معاشی طور پر پاکستان کو ہم کمزور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے۔ اب جیسا یہاں 6:15 ہو رہے ہیں، وہاں پر 5:45 ہو رہے ہیں، مگر وہ آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہیں۔ اور یہ بار بار یہ غلط بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ارے ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے۔ تم برابری کرنا تو دور کی بات، تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے، یہ بار بار پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے، ایٹمی بام ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی ملک کے اندر جا کر معصوم لوگوں کو ماریں گے
تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، مگر اس طرح سے آ کر ہماری بھارت کی سرزمین پر حملہ کرنا اور مذہب پوچھ کر کسی کو گولی مارنا، تم کون سے دین کی بات کر رہے؟ تم تو خوارج سے بدتر ہو، تم تو آئیسس کے جانشین ہو جو حرکت کیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہیں گے کہ جب کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہم کبھی بھی کشمیریوں کے خلاف یہ جو ٹی وی چینل پر یہ بڑے بڑے اینکر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بے شرم ہے یہ پورے اینکر۔ اگر کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل کے مسئلے پر حکومت کے نمائندوں اور مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داران کے مابین عوامی مناظرہ کرایا جائے، دونوں فریقین اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے اور عوام فیصلہ کرے کہ حق پر کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل مسلمانوں کے حق میں ہوتا تو کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کی جاتی۔ ملک گیر سطح پر مسلمانوں کی مخالفت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے مفادات کے منافی ہے۔ لیکن میں اتنے بڑے مجمع کے واسطے سے ملک کے ہمارے بہت ہی قابل احترام وزیر اعظم اور بہت ہی معزز وزیر داخلہ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ قانون مسلمانوں کے ہت میں لایا گیا ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ لال قلعے کے سائے میں، جس لال قلعے سے آزادی کا ترانہ پیش کیا جاتا ہے، آپ وہاں ایک ڈیبیٹ رکھیے، بالکل پرامن ڈیبیٹ ہوگی۔ آپ بھی آئیے، اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا ماہرین کے ساتھ، اور عوام فیصلہ کرے گی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے یا مسلم پرسنل لاء بورڈ جس اندیشے کا اظہار کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ ہم آپ کے سمجھنے کے واسطے سے حکومت سے درخواست کرتے ہیں، ان سے پیشکش کرتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی مقام پر آپ بورڈ کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک ڈیبیٹ رکھیے، آپ اپنی بات پیش کیجئے، بورڈ کے ذمہ دار اپنی بات پیش کریں، اور ملک کی عوام فیصلہ کرے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں یا آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تو اس قانون کی حیثیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اجلاس سے جماعت اسلامی ہند کے امیر حلقہ مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی، مسلم نمائندہ کونسل کے ضیاء الدین صدیقی اور دیگر علماء نے بھی خطاب فرمایا۔ اجلاس کے دوران آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے پیش کردہ 11 نکاتی پروگرام پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی۔ خصوصی طور پر 30 اپریل کو رات 9 بجے سے 9:15 تک بتی گل احتجاج منظم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تمام مسلمانوں اور انصاف پسند عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کر کے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرے تاکہ حکومت پر مؤثر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اجلاس میں پربھنی سمیت مراٹھواڑہ کے مختلف اضلاع سے ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کر کے اسے تاریخی کامیابی عطا کی۔ اجلاس کے دوران پہلگام دہشت گردانہ حملے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر کے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ اجلاس کو کامیاب بنانے میں پربھنی سے بورڈ کے رکن مولانا رفیع الدین اشرفی اور ان کے رفقا نے انتھک محنت کی اور بہترین انتظامات کیے، جس کی بدولت اجلاس انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ منعقد ہوا۔ اجلاس کے آخر میں بورڈ کے قائدین نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ مسلمانوں کے وقار اور وقف جائیدادوں کے تحفظ کی یہ جدوجہد پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ یہ کھیت بھی برباد ہو جاتا اور اس کی معیشت بھی برباد ہو جاتی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نقطہ نظر سے اوقاف ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور اوقاف کے ذریعے چھوٹا لفظ نہیں بلکہ اوقاف امت مسلمہ کی اسلامی وراثت، اوقاف کے سلسلے کی پوری تاریخ معلوم کرے تو دور صحابہ سے لے کر اب تک پربھنی نے اس بھروسے کو کامیاب اجلاس کی شکل میں پیش، سارے علماء
जिन्होंने कई दिनों से काविशें की, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मजलिस इस्तकबालिया और इन सब से हटकर बढ़कर आप जैसे अहले खैर, वो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये बताना चाह रहे हैं कि वो मेरे कायदीन का काफिला जो दिल्ली से आवाज लगा रहा है, हजरत ये जान लें कि आप आवाज लगाएं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है, वहां तक जानी चाहिए आप। जो कानून पास किया गया है, हम सब मुसलमान उसको मुस्तरद करते हैं, ठीक है, और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये कानून को रोल बैक किया जाए, इसको वापस लिया जाए। और मोहतरमाओं से कह रहा हूं, वो आप नहीं, आपका फट जाएगा जिस्म का, तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। कामयाबी के सफ़र का आगाज़ होता है एक ऐसे इदारे से जहां ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि हकीकत में बदले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल नांदेड़ की। चैतन्य नगर शिव रोड नांदेड़ में वाक़े अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज 11th और 12th साइंस के साथ साथ नीट, JEE और MHCET जैसे बड़े मुकाबला जाती इम्तिहानात की भरपूर तैयारी करवाता है। 2006 से 2024 तक 244 तलबा ने HSC बोर्ड के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की, जिनमें से 85 तलबा ने मेडिकल फील्ड में, 100 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग में, जबकि बाकी ने मुख्तलिफ कामयाब शोबों में कदम रखा। और सबसे ख़ास बात, यहाँ पढ़ने के बाद किसी ट्यूशन या इजाफी कोचिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर-रिज़वान कॉलेज देता है मुकम्मल रहनुमाई। नीट, JEE, MHT, CET और बोर्ड इम्तिहानात सब एक ही छत के नीचे, मुकम्मल तैयारी। यह सिर्फ एक इदारा नहीं, यह है आपके कामयाबी की ज़मानत। यहाँ होता है 12 नुकाती खुसूसी प्रोग्राम सिस्टम, जिससे तलबा की मुकम्मल तैयारी होती है, तालीम में भी और महारत में भी। और हाँ, अर-रिज़वान में चलाया जाता है एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की खुसूसी तरबियत दी जाती है। अर-रिज़वान, जहां आपकी कामयाबी हमारा मिशन है। नए तालीमी साल 2025-26 के दाखिले जारी है, तो देर किस बात की, आज ही राब्ता करें। अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल नांदेड़।